سوشل میڈیا پہ آج ایک بچے کا بہت 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 زیادہ وائرل ہو رہا ہے ایک ویڈیو، میں کئی دنوں سے آپ کو سنانا چاہتا تھا لیکن لگا کہ آج نہیں، آج مناسب نہیں، لیکن آج کے ماحول میں سنانا چاہتا ہوں واقعیت۔ علی بنات، بعضوں میں نام آیا علی بنت، عربی میں تو علی بنت ہی میں نے دیکھا تھا، شاید بنت ہی ہوگا، بنات کا معنی عورتوں کا ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا سڈنی کا رہنے والا تھا، 32 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا، 31 کیا عمر ہوتی، وہ مر کے جو پیغام دے گیا، ہم زندہ رہ کے وہ پیغام نہیں دے سکے۔ صحیح میں پڑھتا ہوں تو رو جاتا ہوں۔ بڑے بوڑھے 50 سال کام کر کے وہ پیغام نہیں دے سکتے تھے، اس نے مر کے پیغام دے کے گیا تھا۔ ہاں، ملٹی ملینر، اس دور کا پرانا کوئی خیالی دنیا کا نہیں، اس دور کا ملٹی ملینر اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ دکھانے کے لیے جب گیا، ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک جوتا اٹھا کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جوتا کتنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ $700 $800 50-60 ہزار کا ایک جوتا، ویسے ریک میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جوتے، ایک دن ایک جوتا پہنتا، دوسرے دن دوسرا جوتا پہنتا۔ جوتا کتنا بھی پہنے گا، کوئی بہت کاسٹلی بولے تو کتنا پہنے گا انہیں، 5,000 10,000، ایک جوتا اس کا کیا ہے 50,000 60,000 سے اوپر جا رہا ہے۔ ایک کار فراری بتایا تھا، وہ امپورٹڈ کار، اپنی کار، ویسے کئی کاروں کا مالک تھا، ایک کار بتا رہا تھا کہ 3.5 کروڑ سے اوپر ہے، کروڑ لاکھ نہیں۔ ایک سن گلاس اس کا کیا ہے جو وہ پہنتا تھا، بتا رہا ہے کہ یہ ایک سن گلاس کیا ہے $1,300 ہے، ڈالر۔ ایک بریسلیٹ بتایا ہے، چونکہ فیشن کے لیے جو باندھتے ہیں، تو پوچھی گئی اس کی قیمت کیا ہوگی، کہا کہ یہ کیا ہے $1,300 کی ہے، تقریباً 60-70 لاکھ روپیے بنتے ہیں، 70 لاکھ، 1000 لاکھ جوتے ہزاروں میں۔ آج کا نوجوان جس کی ٹھاٹ بات کی زندگی اس کے اپنے بزنس سے ہوئی تھی، 2015 میں وہ اچانک کچھ مرض کی وجہ سے ٹیسٹنگ کے لیے گیا، تو آج تو وہ کیا ہے اللہ کے پاس ہے، رحمہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے، آج تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2015 میں اس کو معلوم ہوا کہ وہ کینسر کے 4تھ اسٹیج میں ہے، کینسر ہو بھی گیا اور کینسر کے 4تھ اسٹیج میں ہے، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے 7 ماہ کی مہلت دی، 6 ماہ کی مہلت دی، کہ تیرا کیا ہے پوری زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو 7-6 ماہ تجھے مل سکتے ہیں، بہت سے بہت۔ ہم تم ہوتے تو کیا کرتے، ہماری تمہاری سوچ ہوتی تو کیا کرتے؟ ایک تو موت کے ڈر سے رونا پلانا، پریشان ہو جانا، ڈاکٹر 7 مہینے بتایا تو 3 مہینے ہی مر جاتا غم کر کو، میں مر جاؤں گا بول کے ڈاکٹر بولتا 7 مہینے، انہیں کیا ہوتا 3 مہینے میں مر جاتا، اتنا موت سے ڈر، اور اس کے علاوہ اتنی بڑی دولت کا مالک، تو ذہن پھرتا تو کیسے پھرتا، اب تو 7 ہی مہینے بچے ہیں، چلو جی اور اڑاؤ، کیا کریں گے اب اتنا مال، اڑاؤ اور عیاشی کرو، اور لڑکیوں کو لے کر کیا ہے رنگین کرو، اور ادھر ادھر پھرو، اور آگے بڑھو بغاوت میں۔ لیکن یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ معلوم ہوتا ہے، اللہ نے ایک نشان عبرت بھی بنانا تھا اور ساتھ میں نصیحتیں بھی دینی، اس کا ذہن تو بالکل الٹ گیا، جو عیاشیاں تھی، جو آرائش تھا، جو آرام تھا، جو اسٹائل تھے اس کے، وہ سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، کہا کہ اب تو کیا حقیقت ہے دنیا کی، جس کے لیے میں نے جو کچھ کیا اس کی کیا حقیقت ہے، مرتا ہوں تو سب اوروں کا ہو جائے گا، مجھے کیا ملے گا اس میں سے، مجھے کیا ملے گا اس میں سے،
سوچتا سوچتا اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ملے گا تو وہ رب کی راہ میں خرچہ کرنے سے ملے گا. میں اس سب دولت کو محفوظ کر سکتا ہوں تب جب میں یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دوں. وہیں سے اس نے وہ معاملہ اٹھایا, ایک کمیٹی بنائی, کروڑوں روپیے خرچ کیے, افریقہ کے جنگلات میں پہنچا, وہاں ان کے لیے اسکولز, بیواؤں کے گھروں میں پہنچا, ان کے لیے الگ الگ کمرے, الگ الگ پورشنز, الگ الگ فلیٹس, ان کے لیے تعلیمی اخراجات, ان کے لیے اسکالرشپ, ہر کسی غریب کو کیا ہے 60-70 ہزار کا جوتا پسند آ گیا, بولا کہ اٹھا لو, مجھے کیا ضرورت ہے. کسی افریقن کو کیا ہے اس کا چشمہ پسند آ گیا جو کہ تقریباً کیا 25-30 ہزار کا چشمہ ہے, بولا اٹھا لو, تمہاری خوشی سے بڑھ کے مجھے چشمے کی کوئی ویلیو نہیں. تم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں مجھے وہ سکون دیتی ہیں جو میرے 3.5 کروڑ کی میں کار میں بیٹھتا ہوں تو سکون نہیں دیتی, اور مجھے 3.5 کروڑ کی یہ کار اس سے زیادہ قیمتی تمہارا ایک مسکرانا لگتا ہے. لو اٹھا لو, میں کاریں اٹھا لو, میرے آشائش کے سامان اٹھا لو, میرے کیا کیا چیزیں ہیں سب تمہارے ہیں. غریبوں کے چہرے پہ مجھے مسکراہٹ سب سے بڑی قیمتی لگتی ہے. ہاں, اور کہا کہ اللہ کا تحفہ ہے بہت بڑا جو اللہ نے مجھے کینسر دیا. یہ پہلا انسان ہے کائنات میں سمجھتا ہوں جس نے کینسر کو تحفہ کہا. پوچھا گیا آپ کینسر جیسی بیماری کو تحفہ بولتے ہیں؟ بولا کہ ہاں یہ تحفہ ہی تو ہے. میں اندھا ہو گیا تھا دنیا کے پیچھے, میں بھول چکا تھا رب کو, میں بزنس کمائی کے پیچھے بھاگ رہا تھا کتوں کی طرح. یہ کینسر نے مجھے بتایا کہ تیرے رب سے تجھے ملنا ہے. یہ کینسر آ کے رب کی ملاقات کو مجھے کیا ہے بتا دیا. سونے والا ہوشیار ہو گیا, دور جانے والا قریب آ گیا. رب نے مجھ پر رحمت کر دی. اس کینسر کی وجہ سے میں نے رب کو پا لیا. اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس دولت کی وجہ سے میں رب سے دور ہو گیا, اور اس کینسر کی وجہ سے میں رب کو پا لیا. مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو وہ چیز تھی جو اللہ نے مجھے نہیں دی تھی. آج مجھے اللہ نے اس کینسر کی بدولت دے دیا, اپنا پائی بکا دیا, اپنا پائی بکا دیا. ڈاکٹروں نے 7 مہینے دی. اللہ نے اس کے کارناموں کے لیے شاید اور زندہ رکھنا مناسب سمجھا. 2017 گیا, 2015 گیا, 2016 گیا, 2017 گیا, 2018 کے اس رمضان المبارک میں کے 29 میں ان کا انتقال ہوا کینسر کی وجہ سے. آخرکار وہ کینسر لے ڈوبا اور آخرکار گئے. کینسر جیسا پیشنٹ جس نے 3 سال کینسر کو سہا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا, اس کی صورت دیکھنے کی لائق نہیں ہوتی, اتنا غم زدہ ہو جاتا. لیکن قربان جاؤ, آج بھی نیٹ کھول کے دیکھ لو, علی بنات کی تصویر چمکتی ہوئی نظر آئے گی تمہیں. وہ خوش و خرم گیا, وہ کہہ کے گیا لوگوں کو یہ پیغام دے دو, اصل خوشی یہ نہیں ہے, اصل خوشی لٹا دینے میں ہے, جمع کے رکھنے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک معمولی سا انسان تھا, لیکن عمل کی تاثیر نے ہمارے دلوں پہ قبضہ جما لیا ہے. میرے بھائیوں, کتنے ہیں جو روتے ہیں, اور مورے بھی آنسو نکلا ہے. 5 منٹ کی اس کی ہسٹری سننے کے بعد ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم گندے کیڑے نظر آتے ہیں, ہم دنیا کے کتے نظر آتے ہیں, ہم دنیا کے ہوس اور ہمارے کالے دل ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم سفید پوشوں کے اندر درندوں کے دل رکھے ہوئے. وہ ایک نوجوان تھا جس کو سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہنسی خوشی زندگی گزارتا تھا. کیوں؟ میں نے بہت سوچا کیوں, آخر ایسے کیوں نہیں ہوئے اور لوگ بھی. تب میری سمجھ میں ایک بات آئی,
وہ موت کو قبول کر چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی بہادری یہی ہے، تو موت کو قبول کر لو۔ کہاں تک بھاگو گے جی؟ یا بھاگ جانے سے مس ہو جائے گی موت، اللہ بھول جائے گا؟ زندگی گزارو تو موت کو قبول کر کے گزارو۔ بھائی مجھے مرنا ہے، بھائی آخری اینڈنگ تو میرا مرنا ہے، مٹی میں مٹی ہونا ہے، اللہ کے ہاں سوال جواب ہونا ہے۔ تو پھر دیکھو تمہاری زندگی نہ کسی کی ڈر، نہ کسی کی محتاج، نہ کسی پریشانی میں غمگین، ارے چھوڑنا ہے بھائی۔ جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں، جب تم رات گزارو تو سمجھو کہ یہ میری زندگی کا آخری رات ہے، کل صبح میں نہیں دیکھوں گا۔ جب تم دن گزارو تو سمجھو کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، شام میں نہیں دیکھوں گا۔ ایسی زندگی گزارو۔ علی بنات کے الفاظ میں خود کہتا ہوں، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب میں رات سوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا خواب میں، اور میری نیت یہ ہوتی تھی اور میرا پورا اعتماد یہ ہوتا تھا کہ یہ میری آخری رات ہے، میں صبح نہیں اٹھوں گا۔ لیکن جب میں صبح اٹھا تھا تو اپنے اوپر افسوس کرتا تھا کہ کاش اللہ رات بلا لیتا، پھر میں گناہ کے دلدل میں ایک اور دن گزارنا ہے، پھر یہ دنیا میں ایک اور دن مجھے گزارنا ہے۔ اللہ نے کیوں مجھے ایک دن اور اضافہ کر دیا؟ اب تو میں سب پاک ہو گیا ہوں، میرے پاس نہ مال ہے، نہ دنیا کی محبت ہے، نہ چاہت ہے، نہ کچھ ہے۔ میں تو تیرے رب کے حضور آنے پہ تڑپ رہا ہوں، اللہ کیوں دن بڑھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کیا اوصاف ہیں جو صحابہ والے ہم 2018 کے ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ ہمارے دل پگھلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے دل کی دنیا ایسی کیوں نہیں بدلتی ہے؟ وہ اخلاص والا تھا، ہم نقلی ہیں، ہم دھوکے باز ہیں۔ وہ اللہ والا تھا، ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اور لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔